السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله عز وجل في كلامه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم برواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بأمر يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک العلام سورہ المائدہ کے اندر جہنمیوں کا ایک مکالمہ تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ اتنا اہم اور غور طلب ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ، جب وہ دیکھ لیں گے اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب انہیں آگ کے قریب کر دیا جائے گا، جب جہنمیوں کو جہنم کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دیکھ لیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ اپنی آنکھوں سے اس بات کا نظارہ کرتے تھے۔ اب یہ بات کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اگلی آیات میں اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ پہلے اس بات کا ہم تذکرہ کریں کہ جہنم پر جب جہنمی جائیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ یہ گمان کریں گے، خواہش کریں گے، ان کی یہ نیت ہوگی یا لیتنا نردو کہ کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ کہاں؟ دنیا کی زندگی میں۔ یہ جس زندگی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی شاید سمجھ رکھا ہے، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں لٹا دیا جائے۔
ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے۔ وہی ادھر کھڑے ہو کر اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں لٹا دے، کاش ایسا کوئی بہانہ، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ذریعہ بن جائے، ہمیں جہنم سے آزادی دے کر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ کی آیات کو، احکامات کو ہم جھٹلاتے رہے ہیں، وہ جھٹلانا، وہ انکار کرنا ہم چھوڑ دیں گے۔ لا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب کے احکامات اور نشانیوں کا انکار کرنا چھوڑ دیں گے، ان کی تکذیب چھوڑ دیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا میں دارالعمل ہے، یہ عمل کی زندگی ہے، عمل کی جا ہے، عمل کا ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس عمل کی جگہ پر رہ کر ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے ہمیں یہ بیان فرما دیا، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا قربت کا ذریعہ اللہ کا کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنا داخلہ جنت میں کر لیا، فَقَدْ فَازَ، اللہ نے اس شخص کو پروانہ جاری کر دیا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اس سے بہتر اللہ کے ہاں کوئی بندہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یہ وہی لوگ تھے جو اس سے قبل، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی انہیں چھپا لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک تو اہل کتاب کا جن کا قرآن کا دوسری جگہ پر تذکرہ آیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں مت خریدو، مت بیچو، ان کی تجارت یعنی پیسے لے کر لوگوں کی مرضی کے فتوے نہ دو۔ اور یہ بیماری صرف اہل کتاب میں نہیں تھی، آج کے بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو لوگوں کی من مرضی منشا کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اپنے مسلک اور اپنی فقہ کی رضامندی کے لیے، اپنے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اللہ فرماتے ہیں اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے۔ کیوں؟ یہ ان کے خمیر میں گندگی شامل ہو چکی تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کسی نیک بندے کی بات نہیں ہے، کسی صحابی اہل بیت کی بات نہیں ہے، کسی نبی کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے خالق کا اعلان ہے۔ اگر یہ لوگ دوبارہ میں انہیں دنیا میں بھیجوں تو یہ یہی کام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی آیات کی تکذیب کریں گے اور بے ایمان میں ہو جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ آگ کا منہ دیکھ کر تو ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کی اور ایمان لانے کی باتیں کرے گا۔ اور آج کل کی مثال لے لیجئے، یہ ٹریفک کے قوانین میں گورنمنٹ نے سختی کی ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی کبھی لائسنس نہیں بنوایا، شناختی کارڈ نہیں رکھا، اس نے ہیلمٹ نہیں خریدا، وہ وارڈن کھڑا ہو کے جب اس کو جرمانہ کرتا ہے تو وہ آئندہ کبھی کرے گا؟ آئندہ اس کو پتہ ہے مجھے کم از کم 2000 روپے کا چلان ہوا ہے، اور جس کی جیب میں ہو ہی 2000 روپیہ، وہ تو مرتا مر جائے گا، اپنی زندگی سے ہیلمٹ اور لائسنس شناختی کارڈ نہیں نکالے گا۔ لیکن آج یہ تھوڑی دوبارہ نرمی کر دی جائے کہ ٹھیک ہے جی جرمانہ نہیں کرتے، 1-2 وارننگ دے کے چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کام۔ یہ کیا وجہ ہے کہ شیطان کی پیروی میں لوگوں نے اپنے ایمان کو اتنا خراب کر لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کی خواہش پر کہ اگر تم لوگوں کو دوبارہ لوٹا دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تم دوبارہ یہی نافرمانیاں کرو گے اور تم دوبارہ کفران نعمت کرنے والوں میں بن جاؤ گے، جھٹلانے والوں میں بن جاؤ گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے بس،
آگے کچھ نہیں ہے جی. وہ ہم پنجابی کا ایک بڑا خطرناک، برا تو نہیں میں اس کو کہتا، بڑا خطرناک مقولہ ہے، اے جہاں مٹھا باقی کس ڈٹھا. یعنی یہی ہے جو ہے، بس وہ یہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، بس ہم لوگ کبھی وما نحن بمبعوثین، ہم لوگ کبھی واپس نہیں لٹائے جائیں گے. قبروں سے اٹھانے والی باتیں تو یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی. آج بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے مسلمان کہتے ہیں جی موت کا تذکرہ نہ کرے جی، بس جی کسی کو تانگ نہ کریں، حرام کمائی نہ کریں، اپنے بچوں کو پالیں، اپنے گھر میں ٹھیک رہیں، اپنے ہمسائے کو تانگ نہ کریں، بس یہی دین اسلام ہے. بھائی تمہیں کس نے کہا کہ یہ دین ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ صرف یہی کام دین رہ گئے ہیں؟ کون سی ایسی حدیث تم تک پہنچی ہے؟ کون سا ایسا عمل تم تک پہنچ گیا؟ کیا تمہیں کوئی ایسی مستند روایت ملی ہے کہ یہی کام کر لو تو بس بڑا ہے؟ یہ ان لوگوں کی باتوں کا نتیجہ ہے جو دنیا کی اہمیت کے قائل ہیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ مسلمان ملحد ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات پر سوال کرتے ہیں، انکاری ہیں. وہ جی قبر کی زندگی کے عذاب تذکرہ ہے. دیکھیں اے آئی کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ڈرانے کے لیے باتیں کی گئی تھی. کب کسی نے دیکھا ہے کسی کو قبر کا عذاب کسی کو دیکھا گیا؟ کسی کو نہیں دیکھا. ہم لوگ ہزاروں مردے دفنا کر آئے ہیں، سینکڑوں کے جنازے پڑھے ہیں ہم نے. بڑھاپے کی طرف ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کئی جنازے انہوں نے پڑھے ہیں، کہیں اپنے عزیزوں کو خود خبر میں اتارا ہوگا. پھر کبھی کسی نے دیکھا ہے قبرستان سے چیخو پکار کی آوازیں آتی ہوں؟ اللہ نے تو فرمایا کہ قبر میں ایک ایسا بچھو اور ایسا سانپ معمور کیا جائے گا کہ جس کا حدیث میں نام ہے آخر گنجا سانپ. اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اس کے سر پہ سے بال اڑ گئے. پہلے لوگ کہتے تھے جی سانپ کے بال کسی نے دیکھے ہیں، وہ تو خطرناک ہی ہے بڑا. یہ محمد نعوذ باللہ اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں. آج میڈیکل سائنس نے یہ بھی بیان کر دیا ہے ہر جاندار کے جسم پر کوئی نہ کوئی بال، کوئی نہ کوئی لو موجود ہے. یہ اس کے بیسک جینیٹک سٹرکچر کا حصہ ہے، اس کے بنیادی جسمانی مادی صفت کا حصہ ہے. کسی کے تھوڑے ہیں، کسی کے زیادہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک بار ڈنس مارے گا بندہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا. کبھی کسی کو آواز آئی ہے زمین 70 ہاتھ تک دھنسنے کی کہ کیا ہمارے سارے مردے ہی ولی اللہ ہو گئے؟ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تو ایسے تھے نا. آپ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا آپ کھڑے ہو کے 2 قبروں کے پاس. فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب وہ کوئی عام دور نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا دور مبارک ہے. کسی مومن کی قبر ہی، کوئی مشرک کی قبر نہیں تھی. اور فرمایا کہ 2 معمولی کاموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. کن کاموں کی وجہ سے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا ایک جو ہے وہ طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خور تھا. چھوٹے چھوٹے کام. ہم لوگ کئی مرتبہ، اب یہ سردیاں ہیں نا تو اکثر لوگ بے احتیاطی کر دیتے ہیں استنجا کرنے میں. اب یہ ایسا عمل ہے جو عذاب قبر کا سبب ہے. کیوں؟ اگر پیشاب کا، غلاظت کا کوئی قطرہ، کوئی حصہ جسم کو لگ گیا، صاف نہیں کیا، کپڑے کو لگ گیا، صاف نہیں کیا، اس دن کی جانے والی ساری عبادتیں ضائع ہیں. مسجد میں وہ داخل ہو جو مطہر ہے، پاک ہے، نماز وہ پڑھے جو مطہر ہے. اللہ کو ذکر اس بندے کا پسند ہے جو صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے. گندے بندے کی کیا زندگی، اللہ کیا اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایمان کے 70 یا 60 شعبے، 60 و 70 شعبہ، 60 یا 70 شعبے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی کافی. لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اب مقصد کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدنی دور ہے. ایک یہودی بچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا. آپ کے پاس آتا،
آپ کی باتیں سنتا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، اللہ کے نبی کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ جب وہ بیمار تھا اور عین ممکن یقین ہو گیا ان کے گھر والوں کو کہ یہ بچہ اب فوت ہونے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے والد نے پیغام بھیجا کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ جب کسی کو آپ سے محبت ہوتی نا، آپ اس سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ آج اتنی ہی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے، ہم لوگ مسلمانوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے پاس بیٹھنا نہ پڑے، ان کی رہنمائی نہ کرنی پڑے۔ جس کو علم مل گیا وہ لوگوں سے ایسے کٹ ہوگا جیسے اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں، جس کو ہنر مل گیا وہ ایسا بن گیا مجھ سے بڑا ہنر مند ہی کوئی نہیں ہے۔ آج تجھے فالج آ جائے، ہاتھ پاؤں تیرے شل ہو جائیں، نہ تیرا علم کام آئے گا، نہ تیرا ہنر کام آئے گا، نہ تیرا مال کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر اس بچے کے پاس گئے، آپ کو محسوس ہو گیا کہ اب اس کا آخری وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا افعل، کرو جو محمد کہہ رہے ہیں وہ کہہ دو، وہ کام کر لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ اس وقت کے یہودی بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ حسد کرتے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ آخری نبی قوم بنی اسرائیل میں سے آئے گا اور جناب اسحاق کی نسل سے ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی تو ذات تک کہ وہ انکاری ہے نا، ان کی نبوت تک کو نہیں مانتے، جو یہودی ہیں بڑے سخت ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس بچے کے والد نے کہا کہ بیٹا جو محمد کہہ رہے ہیں وہ کر دو۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ ہم نے اس کو صرف ایک کلمہ بنا لیا ہے۔ وہ عرب کے لوگ تھے، عربی جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ لا الہ جب یہ اقرار کرنا ہے نا تو دنیا کا ہر معبود، ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی قربت حاصل کی جاتی ہے، جس کو خوش کیا جاتا ہے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، جس کو برکت سمجھا جاتا ہے، جس کی ناراضگی کو بے برکتی سمجھا جاتا ہے، جس کو اولاد دینے والا، بارشیں دینے والا، بلاؤں بیماریوں کو ٹالنے والا سمجھا جاتا ہے، تمام قسم کے جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا ہوگا اس ایک کلمے سے لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا حصہ الا اللہ، یہ تمام صفات جو ہیں، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میری دعائیں سننے والا، مجھے بارش دینے والا، میری بیماری کو دور کرنے والا، مجھے صحت دینے والا، مجھے آزمائش سے آزمانے والا، مجھے آزمائشوں سے نکالنے والا، اولادیں دینے والا، میری بگڑیاں بنانے والا، میرے گھر میں برکتیں دینے والا، بے برکتی کو ختم کرنے والا۔ مجھ سے اگر کسی کی ناراضگی کا مجھے خطرہ ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، اگر کسی کی خوشنودی چاہیے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے، الا اللہ۔ یہ اثبات اور نفی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا اور سب سے کم ترین درجہ ایمان کا کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنا ہی ایک ڈایا میٹر بنا دیا ہے، اپنے ہی کجاوے میں بند ہو گئے، ایک پلاٹ لیا، اس کی چار دیواری کی اور اس میں خود ہی اپنے آپ کو قید کر لیا۔ کیا قید کیا جی؟ میں 5 نمازیں پڑھوں، میں کسی کو تانگ نہ کروں، میں اپنے گھر میں رہوں، اپنی اولاد کو پالوں، رزق حلال کماؤں، میری بخشش ہے۔ اب اللہ کے رسول نے، یہ باہر کا ایک چھوٹا سا کام ہے، میں اور آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی کانٹے کو، کسی جھاڑی کو، کسی پتھر کو دور کرنا ایک معمولی کام ہے۔ انسان کئی دفعہ پیر سے اس کو ٹھوکر مار کے بھی بڑا کر دیتا ہے۔ اس کو بھی اگر اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھا جائے
تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کم ترین، کمزور ترین، سب سے ہلکا درجہ جو ایمان کا ہے، یعنی یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ اس مسئلے سے، اس حصے سے یہ سمجھ آئی کہ دین اسلام کا ہر وہ عمل جس کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے کی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ دین اسلام ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم مخصوص چیزوں کو پکڑ کر لوگوں میں لگا دیں، اس کو پکڑ لو ٹھیک ہے، یہی تمہارا دین ہے۔ ہاں، اساس اور بنیاد ایک ہی ہے، وہ کبھی نہیں بدلنی۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ اس سے بڑی اساس کوئی نہیں۔ اس کے اوپر، اس بنیاد پر آگے بلڈنگ بنے گی۔ جو جتنا اچھا عمل کرے گا اس کی عملوں کی عمارت اتنی اچھی ہوگی، جو جتنے کم عمل کرے گا اس کی اتنی بنیادی ہوگی۔ اور نبی کریم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر بیٹھا جو مرضی کرتا رہوں، نیکیاں کروں، لیکن میرے بچے بچیاں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، میرے گھر کی بیوی ٹک ٹاک بنا رہی ہے، جی کوئی بات نہیں، گھر کی عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ بے پردہ ہو کے کوکنگ سکھا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے ویڈیو بنا رہی ہیں، دوپٹے نہیں ہیں، بے حجاب ہو کر۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، کوئی حلال رزق کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول حلال کرے، حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام کرے۔ میرا حلال کردہ حلال نہیں ہے، میرا حرام کردہ حرام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حلال کیا ہے۔ عورت کے لیے فرمایا ہے کہ پردے میں رہے، غیر محرم سے۔ وہ کیمرے میں ویڈیو بنا رہی ہے، وہ کوئی کلاس پڑھا رہی ہے، وہ اپنے گھر میں کوئی اپنے خاندان کی کوئی مخلوط گیدرنگ ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، وہاں پر ہے، اس نے پردہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی زیب و زینت کو چھپانا ہے، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے سر کے بالوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے ٹخنے کو اس نے چھپانا ہے ہر حال میں۔ یہ جو بیماری پھیل گئی ہے نا اپنے آپ کو سوشلائز کرنے کی، تمہیں شوق ہے سوشلائز ہونے کا، سماج میں، معاشرے میں بہتر بننے کا، جاؤ اپنے محلے داروں کے ساتھ تعلق اچھے بناؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھے بناؤ، اپنے مسجد کے نمازیوں کے ساتھ تعلق اچھے بناؤ۔ جی میرے فیس بک پر، انسٹاگرام پر اتنے فالورز ہیں، اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن جب جنازہ پڑھنے کی باری آتی ہے ارد گرد کوئی بندہ پاس نہیں آتا اس کی تدفین کے لیے اور تجہیز کے لیے۔ یہ کیسی فیض والی ہے؟ نہ تجھے کوئی نہلانا چاہتا ہے اور نہ کسی کو نہلانا مردے کو آتا ہے، نہ کوئی تجھے کفن دینے کے لیے تیرے قریب آتا ہے، اور نعوذ باللہ نہ کسی کو کفن دینا آتا ہے۔ یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آج کسی پڑھے لکھے، مدبر، دیندار، نمازی شخص کا والد، والدہ، بیوی، بچہ فوت ہو جائے، اسے کوئی سے مسنون غسل دو، 90% تک نعوذ باللہ یہ ریشو چلے گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مردوں کو کیسے غسل دینا ہے۔ اور اوپر سے بد زبانی، بد دماغی ایسی ہے کہ جو مسجد کا امام یا خطیب یا کوئی مسجد کا خادم آ کر تمہارے مردوں کو نہلاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یا کوئی محلے کی عورت جو بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہے وہ آ کر تمہاری عورتوں کی مردہ میتوں کو غسل دیتی ہے، کفن کرتی ہے، تم لوگ باتیں بھی انہیں کرتے ہو۔ یہ ملوانے دا کام ہی انہوں نے دین ہی سانبیا دا، بس انہوں نے کام کاج ہی نہیں کھا ہے، کچھ نہیں ہے کام۔ اگر ایک دکاندار 24 گھنٹے کا دکاندار ہے، اگر ایک تاجر 24 گھنٹے کا تاجر ہے، آج میں دیکھتا ہوں نا کسی کو دکان پہ بیٹھے ہوئے دکان بند کر رہا ہے، رات کے 11 بج گئے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے 10,000 کا سامان لینا ہے، وہ تالا کھولے گا کہ نہیں؟ وہ بھول جائے گا میں 10 کی بجائے 11 بجے گھر جا رہا ہوں۔ کسی تاجر کو آرڈر آ جائے رات کو، وہ پوری رات نہیں سوئے گا، گاہک کے ساتھ بیٹھ کے پوری اسپیسیفکیشن کرتا رہے گا۔ کسی ٹیچر کو، کسی استاد کو، کوئی طالب علم لیٹ نائٹ فون کرے، سر میں نے آپ کو پیسے ایزی پیسہ کر دیا آپ کی فیس، مجھے یہ میتھ کا، فزکس کا سوال سمجھا دیجئے ذرا، مجھے بائیو کیمسٹری سمجھا دیجئے، وہ پڑھائے گا کہ نہیں؟ دین کے بارے میں تم کہتے ہو کہ دین کا بندہ ٹھیک ہے پارٹ ٹائم ہونا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے جاؤ نا صحیح معنوں میں کئی جمعے گزر جاتے ہیں،
ایک حدیث بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اگر اسی حدیث کو لے لو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور ہے بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اس کو کتاب الایمان کے اندر لے کے آئے ہیں کہ ایمان کا حصہ کیا ہے۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ بیان کرنا پڑ جائے، دنیا کے سارا عالم اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک نشست میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے سمجھا ہے کہ مولوی جو ہے وہ ہمیں نمازیں بھی پڑھائے، جمعے بھی پڑھائے، جنازے بھی پڑھائے، عیدیں بھی پڑھائے، فتوے بھی دے، سب کچھ کرے، اس بیچارے کو پیسے نہیں دے۔ یہ پیسے کا مطالبہ کر کے بڑا غلط کرتا۔ اور ایک گروہ تو ایسا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کہتا ہے میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں مت بیچو۔ ہماری جماعت کے خطیب ہیں، عالم ہیں، وہ بیان کر رہے تھے، ایک نشست تھی 2 دن پہلے وہاں پر، وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک بندے نے کہا کراچی میں ایک جماعت ہے، وہ اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں، اور اس کا جو موجودہ ہے نا ان کا سربراہ، وہ کہتا ہے جی کہ محمد بن قاسم سے لے کر مجھ تک کوئی مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے جھوٹے ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اب ایسی بھی مخلوق ہم نے دیکھنی ہے، اللہ نے دکھانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے اسے کہا جی آپ کا اختلاف ہے، کہتے ہیں جی آپ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں اہل حدیث، کہتے ہیں جی کیوں؟ آپ بھی درسوں کے جمعوں کے پیسے لیتے ہیں، یہ غلط ہے جی، کیوں غلط ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں مت بیچو۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے آ کے کہا تم تھوڑے پیسے نہ دو، تم زیادہ دے دو، ہم جو جمعے کا 10,000 لیتے ہیں تم 1 لاکھ روپیہ دے دو، ایک جمعے کا دو 1 لاکھ روپیہ، پتہ لگے۔ یہاں سے کسی موٹیویشنل سپیکر کو بلاتے ہو، یوتھ کلب کا کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی بھی موٹیویشنل سپیکر آتا ہے جی، بڑا مشہور ہے، بڑا نام سنا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، فیس بک یوٹیوب پہ آتا ہے جی، 5 لاکھ روپیہ دیا جی، ٹکٹ لیتا ہے جی، رہائش کے پیسے لیتے ہیں جی، کھانا لیتا ہے، بہترین مارکی کی ہے، کیا اس نے کیا ہے؟ اس نے آ کے تمہیں دنیا کی کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ میں کہتا ہوں جس بندے نے قرآن کو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی موٹیویٹ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہی ہے کہ دیکھو جو بندے جنت میں جائیں گے نا، اللہ نے دنیا میں ان کا ضمیر، ان کا دل، ان کا دماغ اور سب سے بڑھ کر ان کا عقیدہ ہی جنتیوں والا بنا دیا ہوا ہے، اور وہ دوبارہ بھی اگر دنیا میں چلے جائیں تو وہ یہی کام کریں گے۔ اور جہنمیوں کے اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ وہ شیطان کی پیروکاری کی وجہ سے، اللہ کے دین کی دوری کی وجہ سے ان کا عقیدہ ہی ایسا بن گیا ہے کہ وہ جہنم کو دیکھ کر تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم سب سے پہلے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا چھوڑ دیں گے اور مومن ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ دوبارہ چلے جائیں تو یہی کام کریں گے، کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ہی زندہ رہنا اور کبھی ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ کس مقام کا تذکرہ ہے؟ یہ میدان محشر کا تذکرہ ہے۔ کبھی وقت نکال کے قیامت اور میدان محشر کے جو معاملات ہیں نا، گوگل پہ سرچ کریں، اس کے متعلقہ حدیث کا پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے راتوں کو اٹھ کے رو کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، کیوں؟ آپ کو وہ چیزیں دکھا دی گئی تھیں، آپ کو وہ منظر بتا دیے گئے ہیں۔ آپ نے جہنم کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا، آپ نے ان کے معاملات کو دیکھا، ان اعمال کے بارے میں سزائیں دیکھیں، ایک ایک عمل کی سزا دکھائی گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا جس بات کا مجھے علم ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، ضحکت قلیل و بکیت کثیر، تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رویا کرو۔ یعنی 24 گھنٹے ہے نا، تو 24 گھنٹے میں کم از کم بھی 20-22 گھنٹے تم رویا ہی کرو بس، کہ جو اللہ کے عذاب، قبر کے، جہنم کے، میدان محشر کی سختیاں دکھائی گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے رب کے سامنے یہ پیش ہوں گے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ پھر یہ فرمائیں گے کہ کیا یہ دنیا میں مر کر دوبارہ جی اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟
اب دیکھ لیا نا دنیا میں جٹلاتے تھے اے جہاں مٹھا باقی کسی ڈٹھا، اور ویکھی جائے گی مولویاں دیاں گلاں نے ملوانیاں دیاں، بس ٹھیک ہے جمعہ چپ کر کے سنو نکل جاؤ، بس سونا جا سوٹ پا کے جانا ہے، کچھ بول آنی ہے تے دعوت کر کے جمعہ پورا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہیں، یہ دین ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس دین کو لانے والے کون ہیں؟ صادق المصدوق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر کی وجہ سے اپنے عذاب کے مزے چکھو۔ یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے متعلقہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے ان اعمال کے بارے میں بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ کو حاجت ہے نا جنت میں جانے کی؟ حاجت ہے جی جنت میں جانے کی، تو کوشش کیا کریں کہ وہ اعمال سیکھیں۔ اب اللہ کے رسول سے جب اس نے سوال کیا، صحیح بخاری کے دوسرے طرق میں اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اس شخص نے آپ کی سواری کی نکیل پکڑی اور کھڑے ہو کر کہتا اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، ایسے عمل کے مجھے بتائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو پاس کھڑے لوگوں نے کہا ما لہو، اسے کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری روک دی ہے، اس کو کوئی ادب احترام نہیں ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہو تعبد اللہ، کہ بیچارے کو کوئی ضروری کام ہے۔ پھر آپ نے کام اس کو 4 بتائے۔ پہلا کام تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ جنت میں جانے کا پہلا کام، پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا اعلان ہے جس نے بھی شرک کیا اس کا کوئی اللہ نے نہیں دیکھنا کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کا والد ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، باقی امتی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کی دعا سے روکا کہ نہیں اللہ نے؟ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی دعائیں مغفرت کے لیے روکا کہ نہیں اللہ نے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کو غرق کیا کہ نہیں اللہ نے؟ اس سے آگے کون سے رشتے رہ گئے؟ ہے کوئی قریبی رشتہ؟ اور ہے بھی سارے اولو العزم انبیاء، یعنی انبیاء میں سے بھی جو الیٹ کلاس کے ہیں، جن کا قرآن میں، کتابوں میں، قصوں میں تذکرہ ہے، پرانی کتابوں میں بھی، قرآن میں بھی، حدیثوں میں پرامیننٹ جو ہیں، یعنی ایک ہے بہترین لوگوں کی جماعت، ان بہترین میں سے بھی جو پرامیننٹ ہے، جس کو کہتے ہیں کریم آف دی نیشن، کریم کہ قوم کے بہترین لوگوں سے بھی بہترین جو ہے، انبیاء جو بہترین جماعت ہے، ان میں سے بھی جو اولو العزم ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، ان کے بیٹا، بڑا بیٹا، اللہ نے اس کو عذاب سے دوچار کر دیا، دعا سے منع کر دیا، کہہ دیا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں صحیح نہیں ہے، نطفے سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کی، اللہ نے منع کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے بیوی کے لیے کہا، اللہ نے منع کر دیا۔ اس سے بڑے اور قریبی رشتے نہیں ہیں۔ والدین میں سے والد آ گیا، میاں بیوی میں سے بیوی آ گئی، اولاد میں سے بیٹا آ گیا، بڑا بیٹا۔ ہر گھر میں پہلی اولاد بڑی لاڈلی ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، پہلی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس کی بڑی خطائیں انسان معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہیں، یہ مشرک ہو گیا ہے، مشرکوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اے نوح تیری دعا ہم اس کے بارے میں نہیں سنیں گے۔ ہم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ کہاں سے عقیدہ تم نے لے لیا ہے؟ ابراہیم اپنے والد کی مغفرت نہیں کروا سکے، نوح اپنے بیٹے کی نہیں کروا سکے، لوط اپنی بیوی کی نہیں کروا سکے۔ آگے بڑھو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اپنا آخری وقت ہے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کو پاس بلا کر کہا کہ بیٹا اس بات کی کوئی گمان اپنے ذہن میں نہ رکھیے گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو مجھے بخش دیا جائے گا، اپنے اعمال کی خود فکر کرنا۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کو اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ جو لوگ ایمان اور تقوی کا معیار ہیں ان کو اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ بیٹا میری بیٹی ہونے کے ناطے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بونس نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے تو ایسے ہی جانے دو، نہیں، مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے روز جزا اور سزا کا، ادھر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت ملے گی تو اللہ کے فضل سے ملے گی، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ بھی فضیلت کون سی ہوگی کہ شفاعت ان کی قبول ہوگی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جنہوں نے توحید کی ہے۔ جو مشرک ہوں گے ان کو بھی اللہ کے نبی کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب القیامہ کے باب کے اندر۔ اس سے آگے کیا بات رہ گئی؟ تو جنت میں جانے کے لیے پہلا عمل توحید، اس کے بعد فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر فرمایا توتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور آخر میں فرمایا تاصل الرحم، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کی جائے گی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان کی اہمیت کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی۔ 4 اعمال اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں: توحید، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ آج ہم نے مختصراً توحید کا تعارف کیا، اگلی نشست میں انشاءاللہ بقیہ اعمال کا گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں حق پر ہیں، سچ ہیں، وہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہیں، اللہ وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور جن باتوں میں کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی ہے بشری حوالے سے وہ میری طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ صرف نظر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالۃ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، برما میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت سے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رحمت والی مغفرت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے، بڑوں کے لیے ایک اچھا بیٹا اور مسلمان بنا۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ایک اچھا مسلمان اور بزرگ بنا۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔
جن کے اولاد آپ نے عطا کر دی ہے اللہ ان کی اولاد کو بھی نیک صالح بنا۔ اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات لے کر آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔